أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کو جو خطاب دوبارہ شروع ہوا تو اس میں 8 نعمتوں کا تذکرہ ہے اور 3 جو ان کو عذاب ملے ان کا۔ اس میں سے سب سے پہلا تھا فرعونیوں کے مظالم سے نجات دینے کا ذکر، پھر اس کے بعد اسی کی تکمیل میں ان سے اس علاقے سے نکلنے کے لیے جب سامنے بحر کلزم آیا تو پانی کو خشک کر دیا بنی اسرائیل کے لیے اور فرعونیوں کو اس میں غرق کر دیا، یہ دوسری نعمت۔ اب یہ اس کے بعد ایک اور نعمت ہے کہ جب انہوں نے تیہ کے میدان میں بچڑے کی عبادت شروع کی موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں، تو ان کو بطور ان کے اس جرم کو معاف کیا جنہوں نے معافی دی، یہ معاف کرنا جرم کا یہ نعمت ہے۔ اور اس کے بعد تورات کا عطا فرمانا یہ نعمت ہے۔ وہ جو بچڑے کی عبادت سے توبہ اس کی اگر تشریح ہے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا دوسروں کو حکم دیا کہ ان کو قتل کرو، کچھ لوگ قتل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو معاف کر دیا۔ بس کہ جب تورات کے بارے میں انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام خود بنا کر لائے، بڑی مشکل ہے اس پر عمل کرنا، تو پھر وہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ اللہ نے فرمایا میں نے نازل کی، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا کہ آنکھوں سے دیکھیں گے تو یقین کریں گے۔ تو اس وقت ان 70 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، زلزلہ آیا، آسمانی گرج، زبردست آواز آئی، وہ مرے اور دوبارہ ان کو زندہ کیا، یہ نعمت۔ بس یہ ان چند نعمتوں کا ان آیتوں میں ذکر ہے، لیکن کچھ باتیں تھوڑی سی تشریح طلب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ یہی باتیں سامنے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا 40 راتوں کا ثم اتخذتم العجل من بعد پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم ظالم تھے ثم عفونا عنکم پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا من بعد ذلک اس جرم کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اذ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو حق باطل میں فرق کرنے والی تھی لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یا قوم اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی اتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر فتوبوا الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو فقتلوا انفسکم اپنی برادری کو قتل کرو خودکشی نہیں مراد یعنی جو موحد تھے مشرکوں کو قتل کرے اپنی برادری ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک فتاب علیکم تم پر رحم فرمایا انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک ہم تیری بات پر اعتماد نہیں کریں حتیٰ نر اللہ جہرۃ جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھیں اتخذتم العجل فأخذتكم الصاعقہ تمہیں دھماکے نے پکڑا وانتم تنظرون تم دیکھ رہے تھے ثم بعثناکم من بعد پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو وصلی اللہ علیکم الغمام ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا وانزلنا علیکم المن والسلویٰ ہم نے تم پر ترنجبین اور بٹیرے اتاری کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ لذیذ جو ہم نے تمہیں دیا وما ظلمونا انہوں نے ہم پر زیادتی نہیں کی ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن اپنے ساتھ زیادتی کرتے تھے یہ ترجمہ ہو گیا اب میں ایک بات کو تھوڑا سا یہ پہلے جو چلہ لگانے کی بات ہے یہ چلے کے لیے نکلو تو یہ چلہ یہاں سے بنا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تورات حاصل کرنے کے لیے طور پر چلہ لگایا تو جن نبیوں کے پاس کتابیں 4 کتابیں اور 100 صحیفے مشہور ہیں تو ان نبیوں نے ایسی خلوت اختیار کی لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 50 سال کا روزہ رکھا اور انجیل ملی موسیٰ علیہ السلام نے چلہ لگایا 40 دن اور تورات ملی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے غار حرا میں کئی مہینے مختلف اوقات کے لیے زاد راہ لے کر جا کر وہاں اکیلے جو بھی ابراہیمی ملت کے مطابق غور و فکر کرتے تھے شریعت تو نہیں آئی تھی لیکن تنہائی خلوت وہ یعنی 6 مہینے تک سیرت میں لکھا ہے لیکن ایک دم 6 مہینے نہیں چند دنوں کے لیے تشریف لے جاتے پھر آ کر اپنا زاد راہ لے جاتے اور آخری وہ جو رمضان تھا اس کی 24ویں رات کو پھر جبریل نظر آیا اور 5 آیتیں آئیں تو یہ چلہ اور 3 چلے جو ہیں وہ اس سے ہے کہ حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ایک چلہ تو وہ ابتدائی مادہ منویہ اس شکل میں ہوتا ہے دوسرے چلے میں خون ہوتا ہے جمع ہوا تیسرے چلے میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور یہ 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں
تو پھر اس کی زندگی نمایاں ہو جاتی ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر نقل و حرکت کرتا ہے، ماں سمجھتی ہے بچہ ادھر آیا ادھر آیا، تو وہ پھر 3 چلے پورے ہوئے تو زندگی پوری طرح واضح نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرات بھی کہتے ہیں 3 چلے لگائے تو دینی زندگی وہ ذرا سمجھ آ جائے گی، تو پھر وہ گشتیں کرے گا، لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو یہ چلے کا ذکر ہوا، لیکن تھوڑا سا نبیوں کے چلے اور ہمارے چلے میں فرق ہے۔ یہ جو نبیوں نے موسیٰ علیہ السلام نے چلہ لگوایا تو اس کے بارے میں ہے کہ دن رات کا 40 دن روزہ رکھا، تو یہ غیر نبی نہیں رکھ سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا اتنا، یعنی دن رات 40 دن کا روزہ بھی اور چلہ بھی۔ تو پھر جو ہے کہیں یہاں 40 اکٹھے آتے ہیں، دوسری کس جگہ ایسا بھی آتا ہے 30 راتیں مکمل کی 10 کے ساتھ، تو 30 تو یعنی ابتدائی، اور 10 دن جو تھے وہ 10 تختیوں پر تورات لکھی ہوئی تھی، روزانہ ایک تختی ملتی تھی، اس کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے، اگلے دن پھر دوسری تختی ملی، پھر تیسری، تو 10 دن وہ تورات وصول کرنے میں لگی اور سمجھنے میں۔ تو اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تو یہ ان لوگوں کے مطالبے پر، جب بحر کلزم سے نکلے آگے میدان تیہ اس میں گئے تو وہاں پر یہ آگے ابھی ہم نے ذکر پڑا کہ دھوپ سے شہر تو آباد نہیں تھا، نہ وہاں خیمے تھے، تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرمی سے بچانے کے لیے بادل مسلط کر دیے، تو وہ بادل کے سائے میں رہتے تھے، اور بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے، بھوک کے لیے من اور سلوہ، اور پیاس کے لیے وہ پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہوئے، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، سائے کا انتظام ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کہا جی اتنا تو 100 کر بھی وقت نہیں پاس کر سکتے، کوئی ہمیں کچھ پڑھاؤ، کچھ ہمارا وقت جو ہے وہ پاس ہو، بالکل فارغ ہیں، نہ یہاں کوئی زراعت ہے نہ کوئی چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کرتا، میں درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا چلہ لگاؤ، تو وہ چلہ لگایا تھا ان کے مطالبے پر کہ تورات کے یعنی کتاب ہو، پھر وہ پڑھیں عمل کریں۔ تو ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے جاتے ہوئے حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کو اپنا قائم مقام بنایا کہ ان کی نگرانی کرنا اور سمجھانا، اور ادھر سے سامری نے اپنا ہاتھ دکھا دیا، جو منافق تھا انہی میں شامل تھا، اور بڑا کوئی سونار تھا، بڑا کوئی چیزیں بنانے کا ماہر تھا، تو وہ اس نے سونا اکٹھا کر کے اس کا بچڑے کی شکل ایک بنائی، اور اس انداز سے بنائی کہ ہوا اس میں داخل ہو کر نکلتی تھی تو آواز آتی تھی، جیسے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن بجا کر پاس کریں، ہارن دے کر پاس کریں، تو وہ ہوا ہی ہوتی ہے، نکلتی ہے جب آتا ہے تو آواز دیتی ہے، ایسا وہ آواز آتی تھی، تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہتا کیا ہے، لیکن ایک آواز تھی صرف۔ تو سامری کے بچڑے کی آواز پر سامری نے کہہ دیا خدا یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی بھول گئے، اور پہاڑ پر تلاش کرنے چلے گئے، یہ قرآن میں موجود ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، وہ تو بھول کر ادھر چلا گیا۔ تو اب یہ بچڑا اس نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہندوستان کی طرح مصر میں بھی گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو اب وہ بچڑے کی عبادت تو انہوں نے ساری زندگی دیکھی تھی اپنے پڑوسیوں سے، تو جب وہ بچڑے کی شکل میں آواز دیکھی اور اس نے کہا یہ خدا ہے، تو بس سجدے میں پڑ گئے، اس کو خدا مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی اطلاع دے دی، یہ قرآن میں مختلف صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ سامری نے گمراہ کر دیا اور امتحان آ گیا تیری قوم پر۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آ کر دیکھا واقعی پوجا کر رہے تھے تو اور زیادہ غصہ آیا، تختیوں کو جلدی سے رکھ کر پہلے اپنے بھائی سے بات پرس کی، جب انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی اس میں جرم نہیں ہے، میں نے تو ان کو بہت سمجھایا، مجھے تو یہ قتل کرنے لگے تھے، پھر میں
موحدین کو لے کر ان کے ساتھ لڑا، اس لیے نہیں کہ تو کہے گا میں نے ایک امت دی تھی تو نے تقسیم کر دی، سارے مومن چھوڑ کر میں گیا تھا تو لڑائی نہیں کی، باقی میں نے سمجھانے میں تو کوئی کمی نہیں کی۔ ان کو چھوڑ کر سامری کو مخاطب کیا تو پہلے تو بچڑے کو جلا کر سمندر میں پھینک دیا اور اس کی راکھ کو، اور پھر اللہ کا وہ حکم آیا کہ یہ جنہوں نے شرک کیا ہے مرتد ہو گئے تو ان کو ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ قتل کریں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا روک دیا تھا، جب نبوت مل رہی تھی تو کہا یا اللہ مجھ پر قتل کا الزام ہے، ہو سکتا ہے فرعون مجھے دیکھتے ہی قتل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تجھے روب دوں گا، سنجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، فکر نہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک فرعون کو روزانہ کہتے رہے کہ توبہ کر، سچے خدا کو مان، اپنی خدائی سے دستبردار ہو جا۔ فرعون نے بچوں کو ذبح کیا، بڑی زیادتیاں کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو انگلی تک نہیں لگائی، 1 گھنٹے کے لیے جیل میں نہیں بھیجا، کیونکہ وہ اللہ نے جو کہا تھا میں روک دوں گا، ڈرتا تھا۔ تو اب وہی موسیٰ علیہ السلام وہ جب انہوں نے آرڈر دیا کہ بھئی پکڑو تلواریں، ان کو کہا بیٹھ جاؤ، کان پکڑو، تو وہ جو مشرک تھے نہ ان کو سر جھکا کر بیٹھنے سے انکار کی مجال ہوئی، اور نہ ان کے موحد رشتہ داروں کو ان کو قتل کرنے میں کوئی دیر لگی، تو کافی تعداد میں قتل کیے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس کر دو، باقیوں کو رہنے دو، توبہ قبول ہے۔ تو یہی شکل جو ہے اپنی برادری کو قتل کرنے کی اللہ کے حکم کے مطابق، بڑا یہ امتحان تھا جس میں وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اور بدر میں جو جنگ ہوئی اس میں ایسی صورتحال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لوگ تھے جو مکے سے آئے تھے، مہاجرین جو تھے، انصار نہیں مہاجرین، تو ایک طرف باپ ہوتا تھا، ایک طرف بیٹا، ایک طرف ایک بھائی، دوسری طرف دوسرا بھائی، ماموں بھانجا، تو کئی ایسے جوڑے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ یہ سامنے میرا باپ ہے، بھائی ہے یا بیٹا ہے۔ تو سورہ مجادلہ کے آخر میں آتا ہے کہ جو اللہ رسول کے اوپر پکا ایمان لاتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، چاہے ان کے کتنے رشتہ دار کیوں نہ۔ تو بہت بڑا امتحان تھا جس میں اصحاب رسول کامیاب ہوئے۔ تو یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ تورات تھی، تورات جب ان کو سنائی تو وہ ہدایت کا ایک پیغام تھا، یہ بھی نعمت تھی، اور پھر وہ یہ آگے وہ قتل والی بات آ گئی۔ اور پھر جب انہوں نے تورات سنی تو انہوں نے کہا اتنا اللہ تعالیٰ تو مشکل، اتنے احکام تو نہیں اتار سکتا، یہ تو جلالی مزاج کا ہے، غصے والا ہے، سخت مزاج ہے، تو نے اتنے مشکل احکام لکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشکل احکام نہیں اپنے بندوں پر لازم کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیسے تسلی ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا کلام ہے تو ٹھیک ہے۔ کہا چلو، تو ان میں سے انتخاب کیا 70 آدمیوں کو، قرآن میں واضح آتا ہے کہ 70 سورہ اعراف میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمی چنے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز آئی کہ میرا کلام ہے، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں لکھا، تو اب وہ اور طرح انہوں نے پینترا بدلا، انہوں نے کہا جی آپ پوچھتے ہیں تو نظر بھی آتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، نظر کچھ بھی نہیں آتا، تو ہمیں یقین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سامنے ہو، جیسے آپ سامنے کھڑے ہیں ایسے سامنے۔ تو یہ دنیا کی انفانی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 19واں پارہ شروع ہوتا ہے تو لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، فرمایا کافر مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتے، جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے ہمارے پاس بھی آئے، جبریل، یا پھر رب کو ہم دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا مطالبہ کرنے والے لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی ہستیاں سمجھتے ہیں،
رب کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑے سرکش لوگ ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف دیدار کا مطالبہ کیا، درخواست کی، اور اللہ نے سمجھا دیا۔ تو انہوں نے تو شرط لگائی، ہم تب ایمان لائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ سامنے نظر آئے۔ تو وہ ان پر جو ہے زلزلہ بھی آیا، اور قرآن میں آتا رجفہ زلزلہ، اور یہاں پر وہ دو زوردار آواز کا ذکر ہے، الصاعقہ۔ تو وہ دونوں باتیں ہو سکتی، بادلوں سے زبردست گرج پیدا ہوئی، زمین پہ زلزلہ آیا، وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تو یہاں میرے ان کے لانے سے پہلے ان کو مردار کر دیتا، مار دیتا۔ اب میں نے منتخب کیا، میں لایا، تو پہلے ہی لوگ کہتے تھے یہ سخت آدمی ہے، مشکل احکام لایا، اب کہیں گے ہمارے آدمی مار دیے، تو یہ تو میرے ذمے جو ہے میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا ان کو۔ تو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کی عام عادت کے خلاف ہے۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، جو لوگ مرے ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتے، مرے ہوئے لوگ واپس دنیا میں نہیں آتے۔ تو ایسے اس سے مستثنا وہ چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 4-5 آدمی زندہ ہوئے، وہ باقی تو فوراً مر جاتے تھے۔ ایک آدمی کہتے ہیں صاحب اولاد بھی ہوا۔ اور اسی طرح وہ اسی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے جہاد، ہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، جہاد سے بھاگے، تو اب اللہ نے فرمایا مر جاؤ، مر گئے سارے ایک دم۔ موت سے بھاگے تھے، اللہ نے وہاں جنگ میں تو سارے نہ مرتے، اللہ نے ان سب کو موت دے دی، پھر نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ ایسے اکا دکا واقعات کے خلاف، یا وہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال فوت ہو کر پھر اس کے بعد زندہ ہوئے۔ یہ بہت بڑا انعام تھا دنیا میں دوبارہ زندگی ملنا، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر من و سلوہ کا، من و سلوہ، تو یہ من جو ہے یہ کوئی شبنم کی طرح کوئی برستی تھی رات کو کوئی چیز، بہت میٹھی، بہت لذیذ، اور وہ جو ہے آرام سے اس کو جمع کر لیتے تھے۔ وہ دھنیے کے دانوں کی طرح کہتے ہیں، خشک ہو کر بن جاتی تھی، وہ جمع کر لیتے تھے، اور بہت لذیذ وہ کھاتے تھے۔ اور ساتھ جو ہے وہ بٹیریں، وہ کثرت سے صحرا تھا تو ان کے قریب ہوتی تھی تھوڑی تھوڑی بٹیر، یا اتنے جسم والے کوئی پرندے جو بہت زیادہ دور نہیں اڑتے تھے، تو وہ اور کام تو ان کا تھا نہیں، بس شکار کیا، ان کو پکڑا کھایا۔ تو بٹیر کھاتے تھے، ترنجبین، اور یہ سارا اس نعمت کا ذکر ہے۔ اور پھر ان کو کہا تازہ تازہ کھاؤ، باسی نہ کرو، اللہ پر توکل کرو، جس نے یہ بھیجے ہیں شام کو بھی بھیجے گا، کل بھی بھیجے گا۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا، وہ اکٹھا کر کے رکھنا شروع کیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا، اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوا، انہوں نے رکھا تو خراب ہو گیا، بدبو ہو گئی، پہلے نہیں خراب ہوتا تھا۔ تو جیسے آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی مہمان نوازی نہیں کرتا تھا، آیا خیر خیریت پوچھی، چل بھائی، نہ پانی نہ روٹی، ہے جی۔ یہ یورپ والے جو ہیں نا آج کل، میں تو یہاں مسجد میں درویش آدمی ہوں، لیکن یہ اخبار پڑھتا ہوں اسلام، تو یہ ہر وفد جو مہمانوں کا دوسرے ملک میں جاتا ہے وہ اپنا ہوٹل خود بک کرتے ہیں، کھانے پینے کا اپنا انتظام کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایک آدھ دعوت وہ میزبان ملک کر دے تو کر دے، ورنہ اپنا کرایہ، اپنا ہوٹل کا خرچہ۔ اور میں یاد مجھے نہیں ہے، سعودی عرب کا بادشاہ روس گیا 2-3 سال پہلے، تو اخبار میں آیا تھا، یعنی 4-5 بڑے بڑے مہنگے ہوٹل وہ بک کیے، اور پتہ نہیں کروڑوں ڈالر 3 دن کے اندر جو ہے وہ خرچ ہوئے، بہت پڑھا لکھا ہوا تھا۔ تو یہ خود خرچہ، مہمان جو ہے وہ خود اپنا خرچہ کرتا ہے۔ تو یہ وہی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے والا دور ہے، ترقی شرقی کوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو جو کافر بھی آتا تھا اس کو بھی کھانا کھلاتے تھے، تو اکیلے نہیں کھاتے تھے بغیر مہمان۔
حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی سنت پر عمل کرتے تھے، کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، کوئی نہ کوئی مسافر غریب آدمی اس کو بلا کر ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے۔ تو بس یہ ہو گیا، دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، وعدے تھے شاید ساتھ بھی لیتے ہیں، نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے لوگ، پھر جب نکلنا ہوتا ہے چلنے پر پھر موڑ موڑ کی منتیں کر دیں، کوئی نکل رہا کوئی نہیں نکل رہا، سارے کھڑے ہو جاؤ کرنے والا، کوئی نہ کھڑا ہوا تو پھر ارادے تو سب کے ہیں نا بھائی، وہ سیرا راشد موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ تھا تو نبی تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ ثم اتخذتم العجل من بعد، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا اس کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم ظالم تھے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرق کرنے والی چیز دی۔ یہ فرق کرنے والی چیز سے وہی کتاب مراد ہے یا معجزات مراد ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ، فتوبوا الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف توبہ کرو۔ خالق بھی اللہ کی صفت ہے، بارئ بھی یہ قریب معنی ہے۔ فقتلوا انفسکم، اپنی برادری کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، مطلب وہ مرتد ہو گئے نا، مرتد کی سزا اب بھی شریعت میں قتل ہے، لیکن قتل عام آدمی نہیں کرے گا، اور چند چیزیں حکومت کے ساتھ خاص ہیں، ثابت کرے گا قاضی، پھر اس کو 3 دن مہلت دے گا کہ اس کو جو وہ پوچھے گا سوال کرے گا اس کی جواب دیں گے، علماء کو بلا کر مطمئن کریں گے، اگر وہ توبہ کر لے تو چھوڑ دیں گے، نہ توبہ کرے تو 3 دن کے بعد اس کو سزائے موت، مرد کو، عورت کو سزائے موت نہیں، جیل میں رہے گی جب تک مرتدہ ہے۔ اچھا تو یہ مرتد ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم۔ یہاں سے لوگوں نے قانون سمجھا کہ تورات کی شریعت میں یہ تھا کہ کبیرہ گناہ زبانی معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ والے کو قتل کیا جاتا تھا، اور پیشاب یا کچھ چیز کپڑے پر لگی اس جگہ کو کاٹ کر پھینکتے، اور کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ صبح لکھا ہوتا تھا اس نے یہ گناہ کیا، ایسے احکام کے ساتھ۔ اچھا فتاب علیکم، تم پر رحم کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم کبھی تجھ پر اعتماد نہیں کریں گے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں، فأخذتکم الصاعقہ، تمہیں دھماکے نے پکڑا، صاعقہ زوردار آواز کو کہتے ہیں، یعنی فیہ ظلمات ورعد یجرون اصابعهم من الصواعق، صاعقہ زوردار آواز۔ اچھا تو وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہی معنی مشہور ہے۔ دوسری بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ بے ہوش ہوئے تھے اور ان کو ہوش میں لایا، یعنی موت نیند کو بھی کہا جاتا ہے، بے ہوشی کو بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے سوتے وقت بسمک اللہم اموت و احیا، اور جاگ کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، جس نے نیند دی اس نے جگا دیا، لیکن مشہور یہی معنی ہے موت حقیقی۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اور کل کا جو دن تھا کیسا دن گزرا؟ آرام سے، مئی کی دھوپ، کل کا دن پتہ ہی نہیں چلا نہ پیاس نہ کسی، تو اللہ تعالیٰ بادلوں کا سایہ بھیج دیتے ہیں ان پر مسلسل۔ تیہ میں 40 سال رہے، وہ سورہ مائدہ میں آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاد کو، فلسطین کو جاؤ اپنے علاقے، انہوں نے کہا وہ بڑے تکڑے لوگ ہیں، ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ تو جنہوں نے یہ کہا تھا تو اور رب جا کر لڑو، ہم انتظار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان پر پابندی ہے، یہ نہیں جا سکتے۔ تو وہ لوگ سارے ان 40 سال میں مر گئے۔ خود موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی 30 میں فوت ہوئے، 19 سالوں میں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ شاگرد جو کہ حضرت یعنی خضر کے پاس گئے تھے، وہی حضرت یوشع، ان کی قیادت میں جو لوگ اس وقت نابالغ تھے، اس گستاخی کے وقت وہ بڑے ہوئے، ان کی قیادت کر کے فتح کیا۔ اچھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے اتارا ترنجبین اور بٹیر۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ لذیذ جو ہم نے تمہیں دیا۔ طیب کا مطلب حلال بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے۔ وما ظلمونا، اس طیبات، اس سے نکالا فقہا نے کہ بدبو والی چیز کھانا گناہ ہے، حرام ہے، مضر صحت، جو جل سڑ جائے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طیبات کھاؤ، یہ حلال بھی ہو اور لذیذ بھی ہو۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی وہ ذخیرہ اندوزی آئندہ وقت کے لیے رکھنا، لیکن وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے تھے۔ سبحان ربک رب العزت